وہ تمہیں بھی ایسے ہی خوش رکھے گا جیسے اس نے اپنی پہلی بیوی کو رکھا تھا۔ دادی کے جملے نے ذہن پر دستک دی تھی۔ پھر اسی طرح خوش رکھتے رکھتے اچانک قتل کر ڈالے گا۔ اس کا دل یکدم برا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانا کھلا تو سب بفے کی طرف کھانا لینے چل پڑے۔ ایک ملازم ان کے لیے کھانا لایا تو وہ خود اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتا اس کے آگے کرتا رہا۔ ایک بار پھر وہ حیرت اور بے یقینی میں مبتلا ہوئی۔ وہ واقعی ایسا تھا یا یہ اداکاری تھی یا پھر نئی نئی شادی کا خمار؟ خود سے نئے نئے سوالات کرتی وہ خود کو بھی الجھا رہی تھی۔ فنکشن کا اختتام ہوتے ہوتے وہ تھک گئی تھی۔ گھر پہنچتے کمرے میں آتے اس نے جھک کر سینڈل اتار کر ایک طرف پھینکی۔ اس کے پیر دکھ رہے تھے۔ وہ پلنگ پر بیٹھی پیروں کو دبا رہی تھی۔ جب وہ ہاتھ میں لوشن لیے اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گیا۔ ہیلز تھیں پیر میں۔ سب سے مل مل کر لگتا ہے تمہارے پیروں میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا پیر پیچھے کھینچتی اس سے قبل ہی وہ اس کے پیروں کے تلووں پر لوشن لگائے نرم ہاتھوں سے مساج کرنے لگا۔ اتنا بڑا خاندان ہے، پھر کاروباری لوگوں سے بھی ملنا بڑا ضروری ہے۔ وہ وضاحت دے رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے پھر بھی دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے کہتے اس کے پیروں پر مساج کر رہا تھا۔ اتنا امیر، اتنا حسین اور بڑا آدمی ہوتے ہوئے بھی وہ اس طرح اس کے پیروں کا مساج کر رہا تھا۔ ایسے مرد تو بہت غرور والے، روب والے ہوتے ہیں، مگر یہ نہ روب جھاڑتا تھا نہ غرور تھا کوئی۔ وہ سوچ رہی تھی، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس اب ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس نے پیر پیچھے کھینچے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آر یو شور؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنے پیر سمیٹ گئی۔ اور یوں اس کی زندگی کے الجھے ہوئے دنوں کا آغاز ہوا، جہاں وہ شخص جسے وہ قتل کرتے دیکھ چکی تھی دن رات اس پر نہ محبتیں نچھاور کرتے نہ تھکتا تھا۔ تحفے تحائف، گھومنا پھرنا، وہ کسی لمحے خوش ہوتی تو کسی لمحے وہ منظر اس کی آنکھوں کے پردے پر تازہ ہو جاتا۔ شادی کو 1 ماہ گزرا تھا جب وہ دونوں ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ گئے۔ وہ اپنا خوف پس پشت ڈالنے کی جتنی کوشش کرتی، کچھ وقت بعد خوف پھر حاوی ہو جاتا۔ وہ اسے بہت پیار سے رکھتا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا، اس کی خواہشات پوری کرتا، مگر وہ خوش رہتے رہتے ایک دم اداس ہو جاتی یا تلخ ہو جاتی۔ وہ اکثر اس سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، اسے بتائے، مگر وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کا راز جانتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت مناظر اور دلکش فضا میں آ کر بھی اس کی شخصیت کا یہ پہلو بدل نہ سکا۔ اس روز بھی وہ اسی لیے پہاڑوں کی چوٹی پر آیا، جہاں چیئر لفٹ پر بیٹھنے کی بات پر وہ ایک دم بوکھلا گئی اور نفی میں گردن ہلاتے پیچھے ہٹنے لگی۔ ٹھیک ہے، مت بیٹھو، مگر اتنی تلخ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اتنی سختی اور غصے میں انکار کیا کہ خود رمیز بھی حیران رہ گیا۔ میں نے کب کیا غصہ؟ وہ جذبز ہوئی۔ تمہیں شیزوفرینیا ہے کیا؟ وہ منہ بنا کر بولا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بار بار ایسے کیوں ہو جاتی ہو جیسے دنیا کے سب سے گھٹیا ترین مرد کے ساتھ ہو؟ اچانک کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کتنی دفعہ پوچھا ہے، کیا ہوا ہے؟ کوئی غلطی ہے میری؟ کوئی مسئلہ ہے مجھ سے؟ سیدھا سیدھا کہہ دو نا۔ یہ بار بار اتنی بدتمیزی کیوں کرتی ہو؟ میں شوہر ہوں تمہارا، غلام نہیں کہ جب موڈ بہتر ہو تو بات کرو اچھے سے، ورنہ روڈ ہو جاؤ۔ وہ غصے میں کہہ رہا تھا۔ فرشتے سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ بولو، جواب دو۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، وہ کہہ کر پلٹنے لگی۔ آج میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گا، مجھے مسئلہ بتاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کرتا تلخ ہوا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بنائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بھی تلخی سے بولی۔ اوکے فائن، گو۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کرتا خود بھی مخالف سمت میں بڑھ گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب رمیز یوں تلخ ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سے رمیز کا اصل روپ گردانتی، خوف اور نفرت میں گھری واپس ہوٹل کے کمرے میں جا رہی تھی، جب اس کی نگاہ سامنے سے آتے شخص پر پڑی۔ سفید شرٹ پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے وہ رمیز تھا۔ وہ ساکت رہ گئی، مگر وہ تو اس طرف، لیکن یہ کپڑے تو اس نے نہیں۔ وہ اس پر سرسری نگاہ ڈالتا آگے بڑھ رہا تھا، جب اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ رمیز نہیں تھا، اس کا ہم شکل تھا۔ اس کی ٹوپی میں سے جھانکتے بھورے بال اور آنکھیں بھی بھوری تھی، جبکہ رمیز کی آنکھیں گہرے سیاہ رنگ کی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر رمیز۔ وہ ایک دم بری طرح چونکا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈینی؟ ڈینی گارسیا مارکیز۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ ہو آر یو؟ آئی ایم روزینہ۔ آئی تھاٹ یو آر مائی باس، رمیز درانی۔ ہا ہا ہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کا لہجہ خالص امریکی تھا۔
He is my elder brother. I am the one who got birth out of wedlock. अपने बॉस को मेरा हेलो कहना। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और फरिश्ते पत्थर बनी खड़ी रह गई। इसके कानों में नाम डैनी गूंजता रहा। इसने ये नाम कहाँ सुना था? इसके जहन में झमाका हुआ। वो मंजर जो इतने सालों से इसे परेशान किए हुए था दिमाग में ताज़ा होने लगा। डैनी, हेल्प मी, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे निकालो, तुम जानते हो मैं तैर नहीं सकती। प्लीज मुझे निकालो डैनी, प्लीज, मेरे पेट में बच्चा है, इस पर तो रहम करो। इसकी दुहाई इसके कानों में ताज़ा होने लगी और वो इतने सालों तक पहुंचती रही कि हुदा रमीज को प्यार से डैनी बुला रही थी। इसका सर चकराने लगा। यह हकीकत दिल दहला देने वाली थी। तो क्या वो रमीज नहीं डैनी था? लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? क्या वही कातिल था? अनगिनत सवाल जहन पर ताज़ा हो रहे थे। इन्हीं सोचों में गुम हो रहा है। मैं इसको ढूंढने निकली। वापसी के रास्ते में वो दिल ही दिल में खुद पर शर्मिंदा थी। वो इतने सालों तक मैं इसको कातिल समझती रही, इससे ना होकर इजहार करती रही और शादी के बाद भी वो खुलकर कभी इसके साथ ठीक से नहीं रह पाई। बात बात पर वो तल्ख हो जाती थी। इसके जहन में वो मंजर ताज़ा हो जाता था जो हर फसाद का जड़ था। इसकी निगाहें हर तरफ इसे तलाश रही थी लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। इसे खौफ था कि वो कहीं भी फिर डैनी से न टकरा जाए, लेकिन इसे दोबारा वो नहीं दिखाई दिया। आखिर वो यहाँ क्या कर रहा था? क्या वो यहीं रहता था? लेकिन लहजे से तो वो अमरीकी लग रहा था। यहाँ के लोगों का लहजा थोड़ा मुख्तलिफ था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी और निगाहें आसपास रमीज को तलाश रही थी लेकिन वो कहीं भी नहीं था। जाने कहाँ चला गया? इसने अपना फोन निकाला और अम्मी इसको फोन करने लगी, लेकिन सिग्नल न मिल सके क्योंकि वो ऊंचाई पर थे और यहाँ पर सिग्नल बमुश्किल ही मिलते थे और वाईफाई की रेंज पीछे रह गई थी। वो इसी तलाशते हुए काफी दूर आ गई थी लेकिन इसे फिर भी ना मिला। वो अब परेशान होने लगी थी। दिल बेख्तियार ही खौफ में मुब्तला हो रहा था। सो तरह के अंदेशे इसके दिल को कचोके लगाने लगे। क्या पता, क्या पता वो होटल वापस चला गया हो। वो सोचते हुए वहां से पलटकर होटल के रास्ते पर चल पड़ी। सारे रास्ते खुद से सवाल करती आई, आखिर वो ये सारी दास्तान रमीज के सामने किस तरह बयान करेगी। सारा रास्ता पैदल चलते हुए इसने दिल ही दिल में खुद को इस सूरत हाल के लिए तैयार किया जिसका सामना वो करने जा रही थी। इसके पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक मंजर था जो इसके जहन पर मुकम्मल तौर पर नक्श था। वो होटल पहुंची और धड़कते दिल के साथ कमरा खोला, लेकिन कमरा खाली था। वो वहां भी नहीं था। वो एफआई के सिग्नल अब इसके फोन पर आ रहे थे। इसने जल्दी जल्दी उसका नंबर मिलाया। पहली घंटी पर कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो इसने दोबारा फोन किया और इसी तरह 3 से 4 मरतबा फोन करने पर दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया, लेकिन अंदाज बड़ा ही बेरुखी भरा था। क्या हुआ? क्यों फोन कर रही हो? आप कहाँ हैं? वो बोली तो आवाज कांप रही थी और लहजा सता हुआ था। तुम ठीक हो फरिश्ते? आप कहाँ हैं? प्लीज आ जाएं। मुझे बताओ कहाँ कहाँ हो, क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? वो एकदम परेशान हुआ था। मैं रूम में, होटल रूम में, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहकर फोन बंद कर दिया गया। ठीक 5 मिनट बाद झटके से रूम का दरवाजा खुला और वो तेजी से भागती इसके सीने से जा लगी और इतना बिलक बिलक कर रोई कि रमीज सुन रह गया। फरिश्ते को इस तरह रमीज ने पहले कभी नहीं देखा था। ये इसके असल की पहली किरण थी जो इस पर पड़ी थी, वरना फरिश्ते को इसने हमेशा एक हॉल में बंद पाया था जिससे निकलने से पहले ही वो कदम पीछे खींच लेती थी। कहाँ थे आप? वो हिचकियों की जद में कह रही थी। ऐसे क्यों रो रही हो, बोलो क्या हुआ है? आई एम सॉरी। वो हुनूज हिचकियां ले रही थी। मैं इतने साल तक आपको एक ऐसे जुर्म का मर्तकब करार देती रही जो आपने किया ही नहीं था। वो फिर रोने लगी। अच्छा ठीक है, 1 मिनट बैठो पहले। इसने इसे बिठाया और प्यार से इसका कांधा सहलाते हुए इसे पानी पिलाया। इसका चेहरा सुर्ख, आंखें गुलाबी हो रही थी। अब मुझे बताओ क्या हुआ है? मैंने हुदा का कत्ल होते हुए देखा था। वो लब दांतों में दबाए खुद को रोने से रोक रही थी। रमीज एकदम झटका खा से सीधा हुआ। इसने बेयकीन से इसकी तरफ देखा। जी हाँ, अपनी आंखों से मैंने वो मंजर देखा था और मुझे लगा वो आप थे क्योंकि वो आपका हमशक्ल था। मेरा हमशक्ल? वो नासमझी से इसकी तरफ देख रहा था। इसके जहन में ये सारी बातें अभी तक नहीं बैठ रही थी। मैं आज एक शख्स से मिली, मुझे लगा वो आप हैं। मैं उसके पास गई तो देखा इसकी आंखें भूरी थी और वो कद में भी आपसे छोटा है। इसने कहा वो डैनी है और उस रात हुदा यही नाम लेकर उस शख्स से रहम की भीख मांग रही थी कि इसे तैरना नहीं आता, मगर वो बहरहमे से इसे जूते मारकर दोबारा स्विमिंग पूल में धकेल देता। वो बुरी तरह रोने लगी। वो बेयकीन और पथराई हुई नजरों से इसे देख रहा था। तुम उस रात कहाँ थी? वो कपकपाती हुई आवाज में पूछ रहा था।
میں درختوں کے پاس بیل کے پیچھے چھپ گئی تھی اور میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ آپ ہیں اور آپ نے ہدا کا مرڈر کیا تھا۔ وہ ہنوز عجیب تاثرات لیے سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ میں بالکل بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اس نے گال پر بہتے آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے کہا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں اگر آپ کو پہلے پتہ چل جاتا تو شاید اب تک قاتل آزاد نہ گھوم رہا ہوتا۔ تمہارا قصور نہیں، وہ واقعی میرا ہم شکل ہے، میرا ہم عمر بھی، میرا خون بھی، مگر یہ قتل معاف نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی اور میرے بچے کو قتل کرنے کی اس کے پاس کیا وجہ تھی؟ وہ دکھ اور صدمے سے بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے اس سے بات کر کے محسوس ہوا ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی نفرت کا جواب میں جلد ہی دوں گا۔ اس نے اگر یہ کیا ہے تو اس کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ آپ کیا کریں گے؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ امریکی ہے، کیا ہمارا قانون ہمیں انصاف دے گا؟ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، اسے سزا میں خود دوں گا۔ لیکن وہ ایک دم گھبرائی۔ فکر مت کرو، میں ایسی چال چلوں گا کہ وہ پاکستان آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ابھی ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ پوچھ رہی تھی۔ رمیز نے اس کی طرف دیکھا۔ میں ہمارا ہنی مون اسپوائل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑستے نرمی سے بولا۔ فرشتے کی نظریں جھک گئی تھی۔ ہم یہ ہوٹل تبدیل کر کے کسی دوسرے علاقے کی طرف چلتے ہیں، میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان واپس جا کر ہم اپنا پلان شروع کریں گے۔ فرشتے سر ہلانے لگی۔ سامان پیک کرو، میں چیک آؤٹ کروانے جا رہا ہوں۔ اس کا گال تپ تپا کر وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس علاقے سے دور آ گئے۔ یہ مقام بھی بہت خوبصورت ہے، دلکش نظارے، جمی ہوئی جھیلیں۔ مجھے آئس اسکیٹنگ کرنی ہے، فرشتے اس کی طرف دیکھتے فرمائش کر رہی تھی۔ ہاں آتی ہے، آپ کو نہیں آتی؟ وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ سرخ سویٹر پر سرخ ٹوپی پہنے پہلی بار اس نے خود کے روپ پر توجہ دے کر میک اپ کیا تھا، خاص اس کے لیے۔ نہیں، میں تمہیں دیکھوں گا، تم کر لینا۔ اس کی طرف دیکھ وہ مسکرایا تو وہ فوراً راضی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسکیٹر پہنے جمی ہوئی جھیل کے کنارے برفیلی سطح پر اسکیٹنگ کر رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر ادھر ادھر گھومتی وہ اسکیٹر اتارے اب بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی ادا پر رمیز کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ I enjoy it a lot۔ وہ اس کے گردن میں بازو حمائل کرتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ کل کے بعد سے اس کا یہ والا روپ رمیز کو زیادہ پسند آیا تھا، اور میں نے تمہیں انجوائے کرتے دیکھ انجوائے کیا۔ واقعی؟ وہ ایک آئیبرو اچکائے اس کی آنکھوں میں جھانکتی ناز دکھاتی پوچھ رہی تھی۔ رمیز کی نگاہیں اس کی آنکھوں سے ہوتی اس کے ہونٹوں پر ٹا ٹھہری۔ وہ خود سپردگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ رمیز بے اختیار ہی اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ فرشتے کی گرفت اس کی گردن پر سخت ہوئی تھی۔ اس کی حوصلہ افزائی پر رمیز مسرور ہوتا اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کرتا سینے سے لگا گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے، آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ رمیز کی آنکھوں کے بڑھتے خمار پر اس نے نگاہیں جھکا لی تھی، مگر مسکراہٹ صاف کہہ رہی تھی کہ دل اس کے قربت کا طلبگار ہو چکا تھا۔ غلط فہمی کے بادل چھٹتے ہی لڑکپن کی پہلی محبت نے پہلی انگڑائی لے لی تھی۔ اب کیا کرنا ہے میری جان کو؟ آپ بتائیں۔ وہ سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ نہیں تم بتاؤ، میرا دل کچھ اور بھی چاہ رہا ہے۔ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ اس کی تھوڑی اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ بچوں کی طرح چمکتی آنکھوں سے ایک نئی فرمائش کر چکی تھی۔ اتنی سردی میں آئس کریم؟ میرا بہت دل چاہ رہا ہے، پلیز، اتنا مزہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد میرا بھی کچھ دل چاہ رہا ہے۔ کیا؟ وہ آنکھیں سکیڑے پوچھنے لگی۔ وہ میں ہوٹل روم جا کر بتاؤں گا۔ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے مخالف سمت میں بڑھنے لگا۔ فرشتے کا چہرہ اس کی سرگوشی پر سرخ پڑا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار مسکراتی چلی گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آئس کریم کھا رہے تھے۔ فرشتے سے اپنی آئس کریم کا فلیور کھلا رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے تاثرات اور سرخ ناک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم اس سرخ ناک کے ساتھ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، اور آپ بھی، ہاں ہاں ہاں۔ کیا میری بھی ناک سرخ ہو رہی ہے؟ ہاں جی۔ بتائیں، ویسے مزہ آ رہا ہے اتنی سردی میں آئس کریم کھا کر؟ ہاں، اندر برف باری ہو رہی ہے۔ وہ کہہ کر ہنسا تو وہ بھی ہنستی۔ ویسے یہ اسکیٹنگ کہاں سیکھی؟ بہت اچھی لگ رہی تھی، پروفیشنل انداز اور اسٹیپس، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ اسکول میں چیمپئن تھی میں، ہر گیم، ہر ایکٹیویٹی میں۔ وہ فخری انداز میں بولے تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ یاد ہے مجھے، تمہاری ساری حرکتیں ٹارزن سے ملتی تھیں۔ کوئی اور نام نہیں ملا آپ کو؟ وہ خفگی سے اس کے کاندھے پر دھپ لگاتی خود بھی ہنستی تھی۔ نام تو بہت ہیں، کہو تو پکاروں؟ پکاریں؟ وہ آنکھیں مٹکا کر بولی۔
پھر کہہ دو گی کہ مجھے ایسے چھچورے ناموں سے نہ بلایا کریں۔ وہ یکدم جھینپ کر ہنس دی۔ نہیں بولوں گی اب۔ کیوں؟ اب معلوم ہو گیا ہے کہ میں معصوم اور بے گناہ ہوں اس لیے؟ ظاہر ہے۔ اس نے آہستگی سے کہا تو وہ گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگا۔ سو یور گریف واز ریئلی گریٹ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہی تھی۔ تم اسے جھوٹ سمجھتی تھی؟ اس نے پوچھا اور فرشتے نے اس بات میں گردن ہلائی۔ دوبارہ محبت ہو جاتی ہے فرشتے، لیکن وہ وقت جب ہم پرانے دکھ اور پرانی محبت کو روتے ہیں تو وہ اصل ہوتا ہے۔ دوبارہ محبت ہو جانا دنیا کا دستور ہے، انسان کی حقیقت ہے۔ جانے والے کی جگہ بھر جاتی ہے، یا پھر ہے ان کی غیر موجودگی کی عادی ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی کے رنگ دوبارہ لوٹ آتے ہیں۔ فرشتے سے دیکھتی رہی۔ اس کی ایک ایک بات آج سچ معلوم ہوئی اور اس کا غم دل میں محسوس ہوا۔ ایک چبھن سی ساتھ ساتھ تھی، لیکن اس کی مرحوم بیوی کا اتنا حق تھا کہ وہ چند پل اسے یاد کر لے، کیونکہ وہ اس کی اولاد اپنی کوکھ میں لیے اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ چلیں؟ اس نے فرشتے کے بازو پر اپنے نرم گرفت قائم کرتے کہا تو وہ اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہوٹل کی طرف چل دیا۔ شام گہری ہونے لگی تھی، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی یا وہ صرف ایک کرش؟ وہ صرف ایک کرش نہیں تھا، مجھے آپ سے محبت تھی، اور میں تمہاری طرف آنے پر مجرم محسوس کرتا تھا، اور پھر ہدا آ گئی۔ اس کے آنے کے بعد آپ نے مجھ پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی، اور میری توجہ کو سراہنا بھی۔ حوصلہ افزائی تو آپ کبھی نہیں کرتے تھے، مگر آپ کو معلوم تھا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ ہدا سے دوستی کیسے ہوئی تھی؟ دوستی میں پہل اس نے کی تھی۔ دوستی بھی نہیں بلکہ بے تکلفی سی تھی اس کی طرف سے۔ اس کا انداز دوستانہ تھا، اس نے کبھی مجھے بہت سمجھا ہی نہیں۔ بہت خلوص تھا اس کے اندر۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ ہوٹل روم پہنچ چکے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فرشتے ایک دم سن رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پہلی، پھر چہرے پر مسکراہٹ اتری۔ اس نے پلٹ کر رمیز کو دیکھا اور جست لگا کے اس کے سینے سے آ لگی۔ رمیز نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے خود سے لگایا۔ پسند آیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، پلنگ بھی سرخ گلابوں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت زیادہ۔ یہ ہمیشہ سے میری وش لسٹ میں تھا۔ اچھا جی، اور کیا کیا ہے تمہاری وش لسٹ میں؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ جان کر کیا کریں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اٹھ لائی۔ تمہاری ایک ایک خواہش پوری کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ٹوپی سے نکلی لٹیں سنوار رہا تھا۔ وہ بے اختیار سر جھکا گئی۔ تھینک یو، لیکن مجھے کچھ اور سننا تھا۔ وہ مصنوعی خفگی سے گویا ہوا۔ کیا سننا تھا؟ وہ ایک آئی برو چکا کر بولی۔ وہی جو بہت مشہور و معروف دل گدگدانے والا جملہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ اوکے، یو وانٹ اے کنفیشن؟ ایگزیکٹلی۔ تو پھر انتظار کریں۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی کمرے میں آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ مزید ایک ہفتہ وہاں رہے۔ خوش و خرم زندگی سے بھرپور لمحات تھے جنہیں فرشتے نے کھل کر کیا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے خوش نہیں رہی تھی جتنا ان چند دنوں میں رہی۔ اس کے لاڈ کبھی کسی نے یوں نہ اٹھائے تھے، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ جانتی تھی جو انکشاف اس نے کیا تھا وہ اپنے آپ میں ہی ایک قیامت تھا۔ لیکن وہ اس کی خوشی اور اس کے خاص لمحات کا خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ ہر لمحے میں شریک رہا، اپنی محبت اور توجہ کا اظہار کرتا رہا۔ اس عمل نے رمیز کی قدر اس کے دل میں مزید بڑھا دی تھی۔ اس کے دل میں رمیز کے لیے احترام مزید بڑھ گیا تھا، جس کا اظہار بھی وہ کھل کر کر رہی تھی۔ وہ واپسی کے اگلے دن ہی خوبصورت ساڑھی زیبتن کیے اپنے گھر دادی سے ملنے آئی، تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی چمک اور چہرے کی تازگی دیکھنے والے کو دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میری وش لسٹ 80% تو اسی ٹرپ پر مک گئی دادی، پوچھے ہی مت مجھے کتنا مزہ آیا، وہ چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لڑکی، تم تو ایسے چہک رہی ہو جیسے کوہ نور مل گیا ہو۔ بے وجہ یہ رولا ڈالا ہوا تھا، سارے ڈرامے ہی تھے، مجھے تو پہلے ہی شک تھا تم نے یہ کوئی ٹانکا چھیڑا ہوگا۔ تبھی تائی امی بغیر کسی وجہ کے وہاں چلی آئیں اور دب سے صوفے پر بیٹھی، تو لینے اور دل چلانے والے انداز میں بولی۔ یوں تو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا کردار کیسا ہے، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کے اپنے بیٹوں کو بھی کتنی دلچسپی تھی اس میں، مگر انہوں نے جان بوجھ کر اس کے کردار پر شکوک پیدا کرتے بیٹوں کی شادیاں ادھر ادھر کم خوبصورت لڑکیوں سے کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دمکتے حسن کے نظاروں سے گھائل ہو کر اس کے بیٹے بیوی کے غلام بن کر ماں کی اہمیت بھول جائیں۔ پتہ ہے کیا تائی امی، مجھے تو دلچسپی ہی نہیں رہی منفی باتوں کے جواب میں منفی جواب دینے میں۔ میں اپنی زندگی کی رونقوں میں فی الحال بہت زیادہ مصروف ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے دادی کو بھی چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے اپنی چائے پینے لگی۔ بھائی میں تو کہتی تھی رمیز بہت اچھا لڑکا ہے، تم ہی بے وجہ وسوسوں کا شکار تھی۔ تائی آگ لگانے کی ناکام کوشش کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔
تو دادی نے اس سے کہا، بس کیا بتاؤں دادی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر جلد ہی انشاءاللہ ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے۔ کیسا کام؟ دادی الجھی ہوئی سی بولی، آپ کی پکی سہیلی خود ہی آپ کو بتا دے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ کہاں ہو میڈم؟ بتایا تو رات میں دادی کے پاس۔ میں تو سمجھا میرے ساتھ چلو گی۔ وہ خفگی سے بولا، چھٹی کا دن ہے، آپ آرام کریں، میں دادو سے ملنے کے بعد پھر رافیہ کے گھر جاؤں گی۔ تو مطلب میری چھٹی کا دن بیکار رہا؟ میرے لیے کوئی وقت نہیں؟ کیوں نہیں، میرا تو سارا وقت ہی آپ کے لیے ہے، جب حکم کریں گے میں چلی آؤں گی۔ اچھا جی، سن کر اچھا لگا، چلو اچھا وقت گزار کر آؤ، پھر ہم ڈنر کرنے جائیں گے۔ اوکے بائے۔ وہ خوشی سے فون کاٹتی مسکراتے ہوئے واپس آئی تو دادی اس کے چہرے کی چمک دیکھ اندر تک مسرور ہو گئی۔ ان کے دل سے جیسے سارا بوجھ، ساری پریشانیاں مکمل طور پر ہٹ گئی۔ اللہ ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے تمہیں میری جان، وہ اس کا سر چوم کر بولی تھی۔ کھانا کھا کر جانا؟ نہیں، ابھی تو رافیہ کے پہاں جا رہی ہوں، کھانا اگلی دفعہ، وہ دادی کو گلے لگاتی کہہ رہی تھی۔ ڈرائیور باہر اس کا منتظر تھا۔ وہ گاڑی پر سوار ہوئی اور گاڑی باہر نکلتی چلی گئی۔ تمہارے تو انداز ہی نرالے ہو گئے محترمہ، کیا بات ہے؟ رافیہ اس کے گال چومتی کہہ رہی تھی۔ رافیہ کی امی نے بھی اس کو ڈھیروں پیار کیا، وہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی اور یہاں اس کے ساتھ اپنے جیسا ہی سلوک کیا جاتا جیسے وہ بھی اس کے گھر کی بیٹی ہو۔ بس دیکھ لو اٹھلائی، میری ساڑی کیسی لگی؟ وہ گول گھوم کر دکھا رہی تھی۔ بہت حسین، بالکل تمہاری طرح۔ وہ اسے یوں خوش دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ لیکن کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ تم سے تو رابطہ کی نہ ہو سکا تمہارے ہنی مون پیریڈ کے دوران۔ گدھے کے سر پر سینگ کی طرح غائب ہو گئی تھی تم۔ بس تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ کیا ہوا۔ کیا ہوا؟ تمہیں وائف کلر سے محبت؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ رمیز نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے کہا تو رافیہ نے غیر یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ رمیز نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ وہ ڈینی تھا۔ ڈینی رمیز نہیں؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ رمیز کو پیار سے بلا رہی تھی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا مگر یہ سچ نہیں تھا۔ ڈینی تو مکمل طور پر ایک مختلف انسان ہے۔ میں ہنی مون ٹرپ پر اس سے ملی۔ کیا تم اس سے ملی؟ کیسے؟ وہ ایک دم حیرت زدہ رہ گئی، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، رمیز کا ہم شکل اگر قریب سے نہ دیکھتی تو کہہ ہی نہ سکوں کہ رمیز نہیں کوئی اور ہے۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں اور وہ قد میں تھوڑا چھوٹا تھا۔ رافیہ بے یقین تھی۔ اس نے کہا وہ رمیز کے باپ کی ناجائز اولاد ہے۔ رافیہ نے بے اختیار اپنا ہاتھ منہ پر رکھتے نفی میں ہلایا۔ وہ جیسے جیسے اسے بتاتی گئی رافیہ کا چہرہ حیرت کی عملی تصویر بناتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سن سی بیٹھی تھی۔ اس سب کا صرف ایک اچھا نتیجہ ہے کہ کم از کم رمیز کی بے گناہی تم پر ثابت ہو گئی، ورنہ شاید تم کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ مگر اب کیا ہوگا؟ رمیز اسے نہیں چھوڑے گا، اس کی سزا دے گا، مگر اپنے طریقے سے۔ رمیز نے کہا کہ اس کی ماں کو یہ بات نہیں معلوم کہ اس کے باپ کی ایک ناجائز اولاد بھی ہے۔ رافیہ کی حیرت مزید بڑھی۔ اور پھر بھی وہ شخص کیسے درانی ہاؤس میں داخل ہو کر ایک قتل کر گیا؟ وہ صرف رمیز سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے ڈینی کو اپنی زندگیوں سے دور رکھا اور خاندان سے بھی۔ وہ اپنی ماں کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اس سب کے دوران اس کی ماں جان گئی تو؟ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، مگر مجھے رمیز پر بھروسہ ہے، وہ رافیہ سے کہہ رہی تھی۔ ہاں، اب حقیقت تمہارے سامنے آ چکی ہے تو یہی بہتر ہے کہ تم مکمل طور پر اس پر بھروسہ کرو۔ وہ اس کی بات پر اتفاق کرنے لگی۔ رافیہ نے اس کے لیے اس کا پسندیدہ پاستا بنایا جو وہ ہمیشہ اسے فرمائشیں کر کے بنوایا کرتی تھی۔ شام ہونے سے قبل ہی وہ وہاں سے نکل کر دورانی ہاؤس کی طرف جا چکی تھی۔ دورانی ہاؤس پہنچی تو فاطمہ دورانی ایک کاغذ کا ٹکڑا لیے اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ کیا ہوا فاطمہ دادی؟ یہ دیکھو ذرا، رمیز پگلا گیا ہے، وہ پریشانی سے کہتی اسے اخبار دکھا رہی تھی جس پر دورانی ہاؤس کے نیلامی کا اشتہار چھپا تھا۔ وہ ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ اس کی نگاہ بے اختیار عالیشان محل نما کوٹھی کی چھت پر گئی جہاں کئی ٹن وزنی جھومر لگا تھا۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ یہی تو میں نے پتا کروایا اس کے اسسٹنٹ سے، وہ کہہ رہا ہے رمیز کی ایما پر یہ اشتہار چھپا ہے۔ یہ ہمارا خاندانی گھر ہے جسے رمیز کے دادا نے کئی سالوں پہلے خریدا تھا۔ وہ کیسے اسے نیلام کر سکتا ہے؟ اوپر سے کچھ سننے کو بھی تیار نہیں۔ میں پوچھوں؟ اس نے سوالی انداز میں فاطمہ دورانی کو دیکھا تو وہ فوراً اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں نہ پوچھو، لازمی پوچھو۔ وہ اسے کہنے لگی تو وہ اندر کی طرف چلی آئی۔ اسے دیکھتے ہی رمیز کے چہرے پر ایک ستائشی مسکراہٹ ابھری۔ تو واپس آ گئی ہماری حسینہ؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے قریب کرتے وہ شرارتی انداز میں بولا۔ جی، وعدے کے عین مطابق، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرائی۔ مگر یہ کیا ہے؟ میں سن رہی ہوں کہ آپ اس گھر کو بیچ رہے ہیں۔ نہیں، کس نے کہا؟ میں کیوں بیچوں گا؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ مگر حارث تو کہہ رہا ہے کہ اشتہار آپ نے ہی لگوایا ہے۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، لگوایا ہے۔ وہ سر ہلانے لگا۔ تو پھر؟
نیلامی کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ بیچ رہے ہیں؟ نیلامی ہوگی ضرور، مگر یہ گھر بیچنے کے لیے نہیں، چھپے ہوئے چوہے کو شکار کرنے کے لیے۔ اس نے مجھ سے یہ گھر مانگا تھا مگر میں نے اسے نہیں دیا، اور بہت کچھ دیا مگر پتہ نہیں کیوں اسے غلط فہمی ہے کہ میں اس کا حق کھا رہا ہوں، تو یہ اسے یہاں لانے کے لیے ہے۔ وہ ایک دم پرجوش بولی۔ بالکل میری جان۔ تو اب دادی کو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ تو بہت پریشان ہیں۔ کیا کیا آپ انہیں اس راز میں شامل نہیں کر سکتے؟ اب کرنا پڑے گا۔ خدا کا قتل اس کی جان کا قرض ہے مجھ پر، میں اسے یوں جانے نہیں دے سکتا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ فرشتے اس بات میں گردن ہلانے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں مانتی، یہ جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے یقین کر لیا اس پر؟ فاطمہ دورانی بے یقینی کے گہرے جھٹکے کا شکار تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا اور وہ بار بار نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ مجھے بھی ایسے ہی جھٹکے لگا دی، میں نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ یہ آج سے میں 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میری دنیا بھی تہو بالا ہو گئی تھی، کوئی نہیں تھا جس سے میں یہ بات شیئر کرتا۔ وہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، لیکن میں نے بھی یوں ہی یقین نہیں کر لیا تھا، گو کہ اس کی شکل ہو بہو مجھ سے ملتی ہے، اور سارے ثبوت لینے کے بعد پھر کوئی وجہ نہیں تھی انکار کی، اس حقیقت سے منہ چھرانے کی کہ وہ میرا بھائی ہے، اور اسے میں نے بہت کچھ دیا تھا جو اس کا حق تھا، لیکن میں اسے دنیا کے سامنے کیسے لے آؤں؟ کیسے مان لوں؟ ماما کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس غم کو سہ ہی نہیں پائیں گی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن خدا کو اس نے کیوں مارا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ میں پتہ لگا لوں گا ایک بار، وہ میرے چنگل میں تو آ جائے۔ کیا یہ طریقہ کار ثابت ہوگا؟ وہ پریشان کن انداز میں بولی۔ ہوگی، وہ کئی سال تک اس گھر کے لیے میرے پاس بار بار آتا رہا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اگلے ہفتے نیلامی تھی جو دورانی کمپنیز کے آڈیٹوریم میں رکھی گئی تھی۔ نیلامی پر آئے سارے لوگ رمیز کے اپنے تھے جو اس فرضی نیلامی کا حصہ بنے تھے۔ رمیز وہیں اپنے سیکریٹری اور کمپنی کے چند مزید لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ شدت سے ڈینی کا منتظر تھا، اسے پورا یقین تھا وہ آئے گا۔ تقریباً تمام کرسیاں بھر چکی تھیں، لیکن نیلامی شروع ہونے میں ابھی بھی وقت تھا۔ کچھ دیر مزید گزری تھی جب وہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ رمیز کی مٹھیاں بے اختیار بھیج گئی، اس نے بڑی مشکل سے خود کو روکا تھا۔ وہ ماسک لگائے سب سے پچھلی رو میں جا بیٹھا، ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، مگر رمیز کی نگاہیں آج اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی، اور ہدا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ نیلامی کا آغاز ہوا۔ 15 کروڑ، ایک طرف سے آواز آئی۔ 16 کروڑ، ایک طرف سے آواز آئی۔ 20 کروڑ، سب نے 20 کروڑ والے کی صورت دیکھی، وہ کمپنی کا ہی آدمی تھا۔ 25 کروڑ، رمیز دل ہی دل میں اپنے لوگوں کی چالاکی پر خوش ہوا، یہ اسی کا منصوبہ تھا۔ 30 کروڑ، اس پر ڈینی نے آواز بلند کی۔ رمیز لاپرواہی ظاہر کرتا وہاں سنجیدگی چہرے پر طاری کیے کھڑا رہا۔ 40 کروڑ، ڈینی کی آنکھیں بے چینی سے پھیلی، مگر وہ اپنی انا سے مجبور تھا، چاہے اسے اپنا سب کچھ کیوں نہ لوٹانا پڑے۔ 45 کروڑ، اس نے کہا، پھر کسی کی کوئی آواز نہ آئی۔ دوبارہ پوچھا گیا، سب چپ رہے۔ پھر پوچھا گیا، اور پھر نیلامی ختم ہونے کا اندیا دیا گیا۔ کمپنی کے کچھ لوگ ڈینی کی طرف بڑھے تھے، وہ ان سے باتیں کر رہا تھا جب رمیز پچھلے راستے سے نکل گیا۔ فون پر کسی سے بات کرتے اس نے ڈینی کے نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو فرشتے سجی سوریز کے انتظار میں بیٹھی تھی، خوبصورت نیلا سوٹ پہنے، نکسک سے تیار۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کے سینے سے آ لگی۔ اتنی دیر کر دی؟ سوری میری جان، تمہیں بتایا تھا نا آج بولی تھی۔ او ہاں، کیا وہ خبیث آیا؟ وہ ایک دم پیچھے ہوتی سنجیدہ ہوئی تو اس نے دوبارہ اسے قریب کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ یہ بات تم میرے قریب رہتی بھی پوچھ سکتی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دی، پھر دوبارہ پوچھا، بتائیں بھی؟ ہاں وہ آیا تھا، جلد ہی اس سے وہ سب دوبارہ چھین لوں گا جو میں اسے چھپے رہنے کی قیمت کے طور پر آج تک ادا کرتا آیا ہوں، اور پھر وہ ہماری قید میں ہوگا۔ اس نے تلخی سے کہا۔ فرشتے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں خوش ہوں کہ خدا کو انصاف جلد ہی مل جائے گا۔ میں بھی، وہ اطمینان سے بولا۔ پتا ہے میں نے آج سارا کا سارا کھانا خود تیار کیا ہے آپ کے لیے۔ وہ بولی تو رمیز مسکرایا اور جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ بہت شکریہ میرے لیے اتنی محنت کرنے کا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں، پھر ہم ساتھ کھائیں گے۔ آج آپ لیٹ آئے ہیں، سب کھانا کھا چکے ہیں۔ اور تم نے کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ ہی کھانا اچھا لگتا ہے۔ وہ بولی تو رمیز کے چہرے کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔ میری پیاری بیوی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر غسل خانے کی جانب بڑھ گیا تو فرشتے باہر کی طرف چلی آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ رمیز کو دیکھتے ہی چیخ پڑا تھا۔ تم سے کچھ حساب چکتا کرنا تھا، وہ نفرت سے کہتا وہیں بیٹھ گیا۔
टांग पर टांग चढ़ाए, सोफे की पुश्त से टेक लगाए, वो पुरतपिश नजरों से उसे देख रहा था। कैसा हिसाब? और ये कानूनी तौर पर जुर्म है। तुमने मुझे ना सिर्फ लूटा है, बल्कि जिस बेजा में रखकर बहुत बड़ा जुर्म किया है। और तुमने क्या किया है, वो सब याद नहीं? इसने तलखी से कहा था। मुझे तुमसे हमदर्दी थी, बहुत ज्यादा हमदर्दी। उसी हमदर्दी में मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो मैं ना भी देता तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था मेरा। लेकिन तुमने मेरा एहसान मानने के बजाय उल्टा मुझ ही को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था, वो सब मेरे बाप का था। किसी बाप की बात कर रहे हो? वो बाप जो जीते जी तुम्हें अपना भी ना कह सका? उस पर डैनी की आंखें सुर्ख पड़ी। मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे वो। डैनी तकरीबन चिल्ला उठा। बेशक करते होंगे, बाप थे तुम्हारे, लेकिन असल हक सिर्फ और सिर्फ मेरा था। जायज और नाजायज ये दुनिया की बनाई हुई दस्तूर हैं, नहीं, ये फितरत के बनाए हुए उसूल हैं। तुम मेरे भाई जरूर हो, लेकिन तुम्हारी माँ मेरे बाप की बीवी नहीं थी। अगर मेरे बाप को तो मैं कुछ देना होता तो वो अपनी जिंदगी में देकर जाता तुम्हें, मेरे आसरे ना छोड़ता। उन्हें जिंदगी ने मोहलत नहीं दी। ऐसी बातें करके तुम खुद को बहलाना चाहते हो तो बहला लो, मगर मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि मैं ऐसी बचकाना बातों पर यकीन करूंगा। तुमने नीलामी के बहाने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पास एक वजह है, लेकिन तुम्हारे पास क्या वजह थी कि तुमने 5 साल पहले मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? वो तुम्हारा था ही नहीं। वो एकदम भड़का। रमीज की आंखें बेयकीनी से फैली थी। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? हुदा को मैंने भेजा था। वो सुर्ख पड़ती आंखों से इसे देख रहा था। दोनों तरफ भड़कती हुई आग थी। वो मेरी दोस्त थी, मेरी मोहब्बत थी। मैं मोहब्बत का इजहार करता इससे पहले ही मैंने इससे कुछ मांग लिया था। मैंने इसे तुम्हारे पास तुम्हें लूटने भेजा था, क्योंकि तुमने मुझे हमारे बाप की जायदाद का 5% भी नहीं दिया। वो बेयकीनी से इसे देख रहा था। वो मेरी मोहब्बत थी, और यहाँ आते ही इसने रंग बदल लिया। वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मुझे धोखा देती रही, और मुझे बताए बगैर तुमसे शादी करके तुम्हारा बच्चा भी पैदा करने वाली थी। मैंने उसे बहुत रोका था कि ऐसा मत करे, वापस आ जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर वो तुम्हारी मोहब्बत में इतना डूब गई कि उसने मुझे संजीदा ही नहीं लिया। वो जैसे किसी ट्रांस की कैफियत में कहता गया। मेरे पास कुछ भी मेरा नहीं रहा था। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं था जो मेरा अपना हो। मुझे हर चीज भीख के तौर पर मिली। पहले बाप का प्यार, फिर माँ का प्यार, फिर मेरी वाहिद दोस्त जिससे मुझे मोहब्बत थी, जिससे मैंने मदद मांगी, उसने भी मुझे धोखा दिया और मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने की नसीहत करती रही, मेरा साथ नहीं दिया। मुझे झूठे तसल्लियां देती रही कि वो मेरा भलाई चाहती है, मुझे खुश देखना चाहती है। मेरी बचपन की दोस्त होकर मुझे धोखा दिया उसने। मेरे बाप ने सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे कभी वो मकाम नहीं दिया जो मेरा हक था। मेरी माँ मेरे लिए कुछ न कर सकी, उसने मुझे सिर्फ एक टोकन के तौर पर इस्तेमाल किया। मेरा बाप अपनी नाम निहाद नेक नामी के खौफ से मुझे पालता रहा। वो खामोशी से इसे सुन रहा था। और रहे तुम, तो तुमने भी मुझे अपनी माँ को गम न देने के लिए पैसे पकड़ा दिए, जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। मुझे मेरा मुकाम चाहिए था। मुकाम हासिल करने के लिए किसी को कत्ल करना, किसी के खिलाफ साजिश रचाना या अपनी बेबसी पर रोते रहना नहीं होता। तुम इस पैसे से कारोबार करते, जिंदगी में नई राहें तलाशते। जब कहीं हमारी जगह ना हो, वहां जबरदस्ती खुद को शामिल करने की कोशिश नहीं करते डैनी। वो सर्द मेहरी से कह रहा था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और तुमने उसे कत्ल कर दिया। इसने सुर्ख आंखों से इसे देखते कहा। और मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी की वाहिद कामयाबी है कि मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती शय छीन छीन ली, और खुद से इंसानियत का दर्जा। मुझे बहुत दर्द हुआ था, मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा, लेकिन अल्लाह ने मुझे संभाल लिया, मुझे इस गम से निकाल लिया। लेकिन तुम इस गिल्ट से निकल पाओगे कि तुम जिससे मोहब्बत के दावेदार थे, इसी के कातिल भी हो? डैनी चुप रह गया। मैंने शादी कर ली दोबारा, मुझ पर मोहब्बत फिर मेहरबान हो गई है, जिंदगी के रंग मुझ पर फिर जिंदा है। लेकिन तुम आजाद होकर भी कभी इस गिल्ट से नहीं निकल सकते कि तुमने 2 मासूम इंसानों को कत्ल किया है। डैनी की खाली खाली निगाहें इसके चेहरे पर थीं। जानते हो, मुझ में बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा। जब मुझे पता चला तुम मेरी बीवी के कातिल हो, तो मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी की जगह नफरत ने ले ली। मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा और तुम यहीं खड़े रहोगे इसकी गिल्ट के साथ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारा यह एतराफा है जो मेरे पास है। दोबारा कभी अगर मेरी जिंदगी के आस पास भटकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। वो इसकी आंखों में देखे नफरत भरे अंदाज में कह रहा था। लेकिन मैंने वो सब तकलीफ में किया था। अपनी तकलीफ का इजाला दूसरों को दुख देकर नहीं करते डैनी। जिंदगी में कभी सुकून नहीं पा सकोगे ऐसे। तो कैसे करते हैं? वो सादगी से सवाल कर रहा था। अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करो। वो चीजें जो तकलीफ दें उनका पीछा छोड़ दो। अपना सब कुछ लो और वापस चले जाओ। अपनी जिंदगी शुरू करो। मैं कभी तुम्हारी सूरत वापस नहीं देखना चाहता। उम्मीद है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे डैनी, कभी भी नहीं। मुझे माफ कर दो।
وہ सते हुए लहजे में बोला तो रमीज ने नफी में गर्दन हिला दी। तुम्हारी सजा माफ कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं। वो कहकर उठने लगा। मैं सिर्फ एक फैमिली चाहता था। फैमिली बनाई जाती है खुद, अपने लिए किसी को पसंद करके अपनी खुद की फैमिली बनाओ। दूसरों की खुशियों पर डाका डाले बगैर अपने लिए खुशियां ढूंढो और अपने किए गुनाह को दोबारा कभी जस्टिफाई मत करना। वो कहकर मजीद नहीं रुका, वहां से चला गया। अच्छा किया तुमने रमीज, जाने दो इसे। फातिमा दुरानी आहिस्ते से कह रही थी। जी दादी, जल्द ही वो यहाँ से चला जाएगा। वो फोन पर दादी को इत्तला दे रहा था, क्योंकि दादी खुद अपनी सहेली के यहाँ रात ठहरने गई हुई थी। रात गहरी हो रही थी, सर्द और खुनक लीक फिजा में ताजगी का एहसास वाज़ेह था। वो दोनों बालकनी में खड़े थे, एक दूसरे का हाथ थामे कॉफी के मग पकड़े। और फिर आपने उसे जाने दिया? हाँ फरिश्ते, मैं माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, सब कुछ भूल कर तुम्हारे साथ जिंदगी के अगले सफर को आसान और खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। आपको लगता है हुदा खुश होगी? हाँ, क्योंकि वो इसे खुश देखना चाहती थी, जिंदगी में आगे बढ़ते देखना चाहती थी। और वो इसका वाहिद बचपन का दोस्त था, जिसका जिक्र उसने मुझसे किया था। वो कहती थी भाइयों से ज्यादा दुलारा है, जो कभी भी इसकी बात नहीं मानता, मगर वो दिल से इसकी फिक्र करती है, हमेशा इसे खुश देखना चाहती है। वो मासूम नहीं जानती थी इसी के हाथों कत्ल हो जाएगी। इसने अफसोस से कहा तो फरिश्ते ने भी अफसोस से सर झुका लिया। वो वापस नहीं आएगा ना? कभी भी नहीं। इसे दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। वो इसके बालों को सहलाते कह रहा था। वो इत्मीनान से इसे देख रही थी, सर इसके शाने पर टिका दिया। आई लव यू रमीज एंड सॉरी। आई लव यू टू माई बेबी। वो बेख्तियार इसे करीब करता मोहब्बत से बोला। सॉरी नहीं, बल्कि शुक्रिया। वो भी मुझे तुम्हारा अदा करना है कि तुमने मुझ पर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया, एक ऐसा सच सामने लाकर जिससे मैं मुकम्मल तौर पर नावाकिफ था। वो तो मुझे करना ही था। मैं अपनी जिंदगी से ये चुभन निकालना चाहती थी, जानना चाहती थी कि ये सब क्यों हुआ। शुक्र खुदा का कि सब कुछ अपनी डिग्र पर आ गया। वो कहते इसे सीने से लगाने लगा। अब हमारी जिंदगी है और हम, जिसे मैं कभी दोबारा फीका नहीं होने दूंगा। खुद से अज़म करता वो इसे नरमी से खुद में भींच गया। फरिश्ते से आसूदगी से आंखें मूंद ली।